بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہماری گفتگو کا موضوع مغربی تہذیب کے خصائص اور اس کے اثرات ہیں۔ مغربی تہذیب کے خصائص کی اگر ہم بات کریں تو مغربی تہذیب کے چند نمایاں خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر عیسائیت ہے۔ اس تہذیب کی بنیاد عیسائیت پر ہے۔ عیسائیت دنیا کا ایک مشہور مذہب ہے، اگرچہ مغربی باشندوں کا مذہب کے ساتھ تعلق برائے نام حد تک ہے، اور اس کا تعلق محض عبادات تک محدود ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ تعلق صرف عقائد تک محدود ہو جاتا ہے۔ عام پریکٹیکل لائف اس مذہب کے حدود و قیود سے آزاد ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ان لوگوں کے اندر عیسائی تعصب پوری طرح موجود ہے۔ اس لیے ان مغربی معاشروں میں مسلمان عورتوں کے حجاب پر اور مسلمانوں کے مذہبی شعار پر خصوصی رد عمل دیکھنے میں بسا اوقات ہمیں نظر آتا ہے۔ کہیں پر قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے، کہیں پر مسلمانوں کے مذہبی اجتماعات پر پابندی لگائی جاتی ہے، کہیں پر مسلمانوں کو مذہبی معمولات ادا کرنے پر طرح طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی بنیاد یہ عیسائی تعصب ہی ہے، جس میں دوسروں کے لیے قبولیت اور رواداری قابل قبول حد تک نہیں پائی جاتی۔ مغربی تہذیب کا دوسرا بنیادی اثر یا بنیادی خصوصیت کہہ لیں وہ بے دینی اور لادینیت ہے۔ مذہب کے ساتھ ان کا تعلق معمولی درجے میں ہے تو صحیح، لیکن عملی زندگی میں ان کے ہاں مذہب کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سیاست، نظام معیشت، سماجی نظام اور طرز زندگی میں لادینیت کے اثرات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں، اور اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مذہب عملی زندگی میں کما حقہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کی جو اخلاقی حالت اور بالخصوص روحانیات ہے، اس میں ان کی ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یوں کہیں کہ روبہ تنزل ہیں، روز بروز پستی سے پستی کی طرف اخلاقی اور روحانی طور پر گامزن ہے، تو شاید ویجا نہ ہوگا۔ مغربی تہذیب کی تیسری خصوصیت مادیت پرستی ہے۔ مغربی تہذیب کا بڑا انحصار صرف اور صرف مادیت پر ہے۔ ان کے خیالات، نقطہ نظر، نفسیات، ذہنیت، اخلاق، معاشرتی رسم و رواج، علم، حکومت، سیاست، ورثے کے زندگی کے جس شعبے کی بھی بات کریں اس میں مادیت پرستی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ مغربی تہذیب کی خصوصیات میں ایک مثبت خصوصیت کسی حد تک ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ شخصی آزادی ہے۔ مغربی ممالک میں ان کے ہم مذہب باشندوں کو بڑی حد تک شخصی آزادی حاصل ہے۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں جب تک کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، اور یہ آزادی دوسرے مذاہب مثلاً مسلمان، عیسائی یا بدھ مت کے ماننے والوں کو بھی ایک حد تک حاصل ہے، اگرچہ وہ ان آزادیوں سے کما حقہ فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں مغربی تہذیب ڈبل سٹینڈرڈ رکھتی ہے۔ عیسائی لوگوں کے لیے تمام تر آزادیاں اور ان سے جس طرح چاہیں وہ بہرہ مند ہو سکتے ہیں، جس کے مقابلے میں اگر ہم انہی معاشروں میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کریں تو کہنے کی حد تک تو انہیں بھی وہی آزادیاں حاصل ہیں، لیکن عملی طور پر ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ مغربی تہذیب کی ایک اور خصوصیت خاندانی نظام کا خاتمہ ہے۔
مغربی تہذیب میں خاندان کا ادارہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ مرد اور عورت آزادانہ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اپنی راہ لیتے ہیں۔ بوڑھے افراد کے لیے اولڈ ہاؤسز ہیں اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ڈے کیئر سینٹر ہیں، جس کی وجہ سے رشتے ختم ہو کر رہ گئے ہیں اور لوگوں کے مابین جو باہمی تعلق اور ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کے جو خاندان میں مواقع میسر آتے ہیں، بچے کی تربیت جس طرح بہتر طور پر ایک خاندان میں ہو سکتی ہے، وہ چیز ہمیں مغربی تہذیب میں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ خاندانی نظام کے خاتمے کی وجہ سے جنسی بے راہ روی بہت عام ہو چکی ہے۔ اس بے لگام آزادی کے نتیجے میں بغیر نکاح کے مرد و عورت اکٹھے رہ سکتے ہیں، لہذا مغربی تہذیب کے ماننے والوں کے ہاں مرد عورت کا تعلق ایک کھیل بن کر رہ گیا اور طلاق کے مقدمات اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ عدالتیں ان کو نمٹا نہیں سکتی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی طلبہ و طالبات جنسی تجربات کر گزرتے ہیں اور ساری زندگی انہی تجربات میں بسر کرتے ہیں، لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کا مقدس رشتہ ختم ہو گیا، خاندان کا بنیادی ادارہ برباد ہو گیا اور نئی نسل تعلیم و تربیت سے محروم رہ گئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم مغربی تہذیب کی خصوصیات کی بات کریں تو ایک اور نمایاں خصوصیت جمہوری نظام کا ہونا۔ مغربی تہذیب کا ایک اہم حصہ ان علاقوں میں، ان ملکوں میں جہاں پر مغربی تہذیب رائج ہے، جمہوری نظام حکومت کا ہونا بھی ہے۔ یہ ایک بہت مثبت چیز ہے جس کی وجہ سے مغربی ممالک نے انتہا درجے کی دنیاوی معاملات میں ترقی کی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر ہمیں مغربی تہذیب غالب تہذیب کے طور پر نظر آتی ہے، لیکن مغربی ممالک میں جو خاص طور پر مسلمان ملک ہیں ان میں جمہوریت کما حقہ موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سوڈان ہے، فلسطین ہے، ایران ہے، ان علاقوں میں جمہوریت، اور بالخصوص ہمارے جو عرب ممالک ہیں یہاں بھی جمہوریت ہمیں نظر نہیں آتی۔ مغربی تہذیب کی ایک اور نمایاں خصوصیت علوم و فنون میں ان کی ترقی ہے۔ آج اس تہذیب کے حامل افراد دنیا میں علوم و فنون کے ماہر جانے جاتے ہیں۔ اس میدان میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور دنیا کے بہترین ماہر جمع کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ علوم کی آبیاری کا کام کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو سکھاتے رہیں۔ اسی علمی غلبے کی وجہ سے مغربی تہذیب کو دنیا میں اس وقت مینوپلی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات وہ جدید علوم پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کی خاطر بعض اوقات مسلمانوں کے اور تیسری دنیا کے جو ممالک کے طلبہ ہیں ان کو اس سے محروم رکھتے ہیں۔ اور اس تہذیب کی خصوصیات کی بات کریں تو ایک اور خصوصیت کا ذکر کرنا بے فائدہ نہ ہوگا، اور وہ اس تہذیب کی نمایاں خصوصیت ہے، وہ ہے اسلام دشمنی۔ اس تہذیب کے بنیادی نظریات میں اسلام سے دشمنی موجود ہے۔ انسانی اقدار اور اخلاقی اصولوں کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کی وجہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک بہت سے عیسائی ممالک فتح کر لیے تھے، اور آج وہاں اسلام غالب مذہب کے طور پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر شام، اردن، فلسطین، مصر، لیبیا، لبنان، ترکی وغیرہ۔ اس زمانے کی عیسائی سلطنت میں
جس کو بازنطینی سلطنت کہا جاتا تھا، اور ان کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، مسلمانوں نے فتح کر کے اس میں اسلام کو نافذ کر دیا تھا۔ اسی طرح صلیبی جنگیں بھی تقریباً 100 سال تک جاری رہیں، جس کی وجہ سے یہ دشمنی گہری ہوتی رہی۔ اور اس کے علاوہ ترکوں اور اسپین کے اسلامی حکمرانوں نے بھی کافی عرصہ تک براعظم یورپ میں حکومت کی، اس لیے مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ یہ چند باتیں مغربی تہذیب کی خصوصیات کے ضمن میں آپ کے پیش خدمت ہیں۔ یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جس پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہے۔ ان کا مطالعہ کرنے سے ہمیں نمایاں طور پر اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا جب ہم تقابل کریں تو اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیات نظر آتی ہیں، وہیں پر ہمیں کچھ اپنی خامیاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ مثال کے طور پر جدید دنیا میں ہم لوگ علوم و فنون میں پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج اسلامی تہذیب کو وہ مقام معاشرے میں ہم نہیں دلوا سکے جو کہ دلوایا جانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ ہمارا علوم و فنون اور دنیا کے معاملات میں ترقی نہ کرنا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علوم و فنون میں بڑھ چڑھ کر محنت کریں، جدید علوم کو سیکھیں، تاکہ اسلامی تہذیب کو پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد